نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر، اور یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس پر امام ابو عالیہ نے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی امر بالمعروف کا ذکر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ آج مسلمان ہی مسلمان کو کافر اور مشرک کہہ رہا ہے۔ مسلمان بجائے اس کے کہ ان کو کافروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر اتحاد اتفاق کر کے وہ لوگ اسلام کی مدد کرتے، برعکس اس کے وہ اپنے ایک ہمارے یہاں طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام سنی جتنے بھی ہوں تمام کے تمام مشرک ہیں۔ نہیں، یہ کوئی اسلام کی خدمت ہو رہی؟ ہاں جی، یہ کوئی اسلام کی خدمت ہے؟ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کی دعوت کس طرح دینی ہے، اتحاد کس طرح قائم کرنا ہے۔ تو امام ابو عالیہ نے کہا اس سے مراد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے کفار کو۔ اچھا جی، نہیں عن المنکر سے مراد بتوں کی عبادت سے منع کرنا ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ امام ابن جریر نے کہا کہ امر بالمعروف سے مراد ہر اس نیک کام کا حکم دینا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور نہیں عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب یہاں پر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے زمرے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد جہاد بھی ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کرنا، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور اس سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ ابی سفیان عن جابر قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الجہاد افضل قال من عقر جوادہ واحرق دمہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد جس میں مجاہد کا گھوڑا مارا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی جس جہاد میں مجاہد اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ سب سے زیادہ افضل جہاد۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، عن سعید الخدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اعظم الجہاد کلمۃ عادل عند سلطان جائر۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ آقا جی نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا یہ سب سے بہترین جہاد۔ آج نے جو ٹی سی کا پروگرام چل پڑا ہے، ٹی سی کا پروگرام، جو جس کی تعریف کرے گا وہی اس کو رکھے گا، اور وہی نصیحت کرنے والا آج بالکل پسند نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا کسی بندے کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کسی شخص نے کہا عمر اللہ سے ڈر، مرنا بھی ہے۔ آپ نے اس بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ روزانہ مجھے نصیحت کیا کر۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے اپنی داڑھی شریف کو ایسے پکڑ کے ایسے سامنے کیا اور دیکھا کہ داڑھی میں سفید بال آ گیا۔
اس بندے نے پھر کہا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، اب کافی۔ اس نے کہا حضرت کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کہا نہیں نہیں، اب مجھے مسلسل 24 گھنٹے یہ سفید بال یاد کرواتے رہیں گے کہ بابا اس کے بعد اب زندگی کوئی نہیں، ان سفید بالوں کے بعد اب موت ہی ہے، اب جوانی کوئی نہیں۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے کہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ والا نزاعی الامراء اہلہ وعلی ان نقول بالحق حیث کنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی، خوشحالی، خوشی اور غمی پر ہر حالت میں سمع اور طاعت یعنی سننے اور حکم بجا لانے پر بیعت کی، اور اس بات پر کہ ہم حکمرانوں سے حکومت کے لیے جھگڑا نہیں کریں گے، اور اس بات پر کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے حق بات کہیں گے۔ اور یہی بات میرے مالک نے اپنے پاک کلام کے اندر بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے ثواب دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے حقیقتاً بڑی کامیابی پائی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی حضرت بڑی کامیابی ہے۔ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ان قریب تم پر عذاب بھیجا جائے گا، پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ یہی چیز میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے بے شمار مقامات پر اور بھی ارشاد فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دیتے رہنا، نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ان قریب تم پر عذاب بھیجا جائے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت ایمان سے بتانا، جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہے، آج فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ایمان سے بتانا کیا دنیا دعا نہیں کر رہی؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ چلو میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں نہیں قبول ہوتی، باقی ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مائیں بہنیں، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک چیز مسنگ ہوئی پڑی ہے ہماری اس میں سے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ اگر تم یہ بات چھوڑ دو گے تم پر عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونے والی۔ یہ بڑی واضح ترین حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیکی کا اس وقت تک حکم نہ دیں جب تک اس پر عمل نہ کر لیں، اور کسی برائی سے نہ روکیں حتیٰ کہ تمام برائیوں سے اجتناب نہ کر لیں۔ یہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے نا، جی آپ تو نیکی کرتا نہیں، سانو نیکی کا حکم دینا ہے، آپ تو برائی تو روکتا نہیں، سانو کہنا ہے برائی تو روک لو۔ یہ عام روٹین میں کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات کہی گئی، یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ دیں جب تک خود نہ کریں، برائی سے منع نہ کریں جب تک ہم خود نہ رک جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نیکی کا حکم دیتے رہو، خواہ تم اس نیکی پر عمل نہ کرو، اور برائی سے منع کرتے رہو، خواہ تم ان برائیوں سے اعتراف نہ کرو۔ یہ المعجم الصغیر کے اندر 981 نمبر پر، معجم الاوسط کے اندر 6624 نمبر پر، اور شعب الایمان کے اندر 7570 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ مجموع الزوائد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواه مسلم واحمد وابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ ان تمام محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا جی نے فرمایا کہ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے،
اور اگنی زبان سے بھی نہیں روکنے کی استطاعت رکھتا تو کم از کم اس کو دل میں تو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک اور اگلی روایت کے اندر جناب بڑی وضاحت ہو جاتی ہے اس حدیث پاک کی کہ اگر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے نا جی، آپ برا بھی نہیں جان سکتے نا جی، برا بھی نہیں جان سکتے، تو پھر اس بندے کے دل میں حضرت ایک ذرہ برابر بھی ایمان کوئی نہیں۔ ہم حضرت ممکن ہو سکتا ہے نا، تو ہم کفار کے ساتھ فزیکلی جنگ تو نہیں لڑ سکتے، لیکن ہم اقتصادی جنگ لڑ سکتے ہیں، معاشی جنگ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہم اس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر۔ وہ جو آج کل بڑا بنا پھرتا نا جی اسلام دا چیمپئن مرزا، یہ چیزیں آپ نہیں خریدیں گے تو اس سے تو نقصان ہو جائے گا، اس سے تینوں بڑی درد ہو رہی ہے، کافر دی مصنوعات اسی نہیں خرید رہے، تکلیف تینوں کیوں ہو رہی؟ بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت الحمدللہ میرے مسلمان بچے اتنے ذہین ہیں کہ وہ اپنی مصنوعات نکال سکتے ہیں۔ ہماری اشیاء الحمدللہ ایسے زبردست انجینئر ہمارے پاس ہیں، وہ ان کا الٹرنیٹ نکال لیں گے، اور الحمدللہ نکال لیا۔ بھئی کمر ٹوٹے گی ان کی ٹوٹے گی، ان کو جو ہے نا جی ایویں درد شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ لوگ جناب بجائے اس کے کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کہتا کہ سارے جہاد کرو، وہ کہتا جنہیں بھی عربی ملک نے انہوں نے چاہیے کہ وہ سارے وہ کہتے 25-30 لاکھ سارا 80 لاکھ مسلمان فلسطین دے اندر، وہ 1-1 لاکھ سارے عربی ملک لے لین تے انہوں نے جناب مدد ہو جائے گی۔ بھئی کیوں وجہ؟ فلسطین کیوں چھوڑیے؟ انبیاء کی زمین ہے، ہم اس کو کیوں چھڑیں؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ بیت المقدس ہے، وہ ہم کیوں چھوڑیں؟ وہاں پہ 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات، انہوں نے پیو دی زمین ہے، ساڑی زمین ہے، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، مسجد اقصیٰ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، وہاں کے امام کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہماری ملکیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج نہیں تو کل انشاءاللہ صرف اپنی اس زمین کو بھی آزاد کروا کے رہوں گے۔ حضرت جی حضور میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کے اس فرمان کے مطابق بھائی جس بندے کے جتنی حد میں ہے وہ اس کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے، زبان سے روکے، برا جان سکتا ہے، برا جانے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی العزیز 4:50 پر ہم